السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اردو لیکچرر کے حوالے سے کلیدی اردو کا وہ پیپر جو کہ غیر حل شدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شعر جس کی انہوں نے وضاحت نہیں کی ہوئی، ایک شعر کو لیں گے اور اس کے جتنے بھی متصلہ سوالات ہوں گے جو کہ PPSC کے اندر بہت زیادہ مرتبہ آئے ہوئے ہیں، انہیں پر ہم بحث کریں گے۔ ہم ادھر ادھر کی جو ہے نا نہیں ہانکیں گے۔ ایک مین ٹارگیٹ ہے، ایک مین بات ہے، مختصر سے جو ویڈیو کے اندر جو ہے نا ہم کافی سارے سوالات کا جو ہے نا جائزہ لے لیں گے۔ تو کلید اردو کا جو پیج ہے 351، اس پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، اسی پر ہم بحث کریں گے، اور اس کے ملحقہ جتنے بھی سوالات ہوں گے انہیں پر ہم پھر آگے جا کر بحث کریں گے۔ آئیے یہ شعر پڑھا ہے کہ آہ ان گردن فرازان جہاں کی زندگی، ایک جھکی ٹہنی کا منصب بھی جنہیں حاصل نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ حرف تعصف ہے رموز اوقاف کے اعتبار سے، اور آگے جو پڑھا ہے اس کی علامت وہ ہے ندائیہ۔ اب یہ جو شعر ہے یہ مجید امجد کا ہے، اور وہ اس کی کس نظم سے لیا گیا ہے؟ ایک کوہستانی سفر کے دوران، اور یہ کس مجموعے میں ہے؟ شب رفتہ۔ اس کی اور کون سے مجموعے ہیں؟ شب رفتہ کے بعد، لوہے دل۔ اچھا، اور جو مجید امجد ہے اس کے جو کلیات کس نے مرتب کی؟ خواجہ محمد زکریا نے۔ اس کے علاوہ خواجہ محمد زکریا نے کن کن کی کلیات کو مرتب کیا؟ وہ ہے حفیظ جالندری، شاہ نامہ اسلام والے، جن کی شاہ نامہ اسلام کی 4 جلدیں ہیں، شہر اسلام جنہیں کہا جاتا ہے، اور داغ دہلوی۔ داغ دہلوی کو جو ہے علامہ اقبال کے استاد ہونے کا شرف ہے، اور داغ دہلوی خود جو تھا یہ ابراہیم ضو کا شاگرد تھا۔ داغ دہلوی کے اوپر جو ہے نا اس کی جو والدہ تھی، اس پر جو ہے شمس رحمان فاروقی نے ایک ناول لکھا، کئی چاند تھے سر آسماں۔ کئی چاند تھے سر آسماں جو تھا یہ شمس رحمان فاروقی نے لکھا، اور یہ لکھا ہوا تھا داغ دہلوی کی والدہ کی زندگی کے اوپر۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شعر ہے یہ علم بیاں اور بدیع۔ بیاں کے اندر کیا آتا ہے؟ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، اور علم بدیع کے اندر تو کافی ساری صنعتیں ہیں۔ اب اسی کو دیکھیں کہ ان گردن فرازان ہے، گردن فرازان اس مراد ہے کہ یہ مغرور لوگ۔ اب نیچے ہے جھکی ٹہنی، گردن یعنی مغرور لوگوں کی جو گردن ہے اس کو مجید امجد نے جھکی ٹہنی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو یہ ہو گیا تشبیہ۔ اور یہ جو نظم ہے یہ ہے نظم معرہ۔ نظم معرہ کیا ہوتی ہے؟ نظم معرہ اور مکفہ ایک دوسرے کے الٹ ہو جاتی ہیں۔ مکفہ میں فکری بھی یکساں ہوتے ہیں، اور مکفہ کافیہ یعنی کافیہ و ردیف بھی ہوتی ہے، لیکن جو معرہ ہوتی ہے آری، آری سے مراد یہ ہے کہ یہ کافیہ اور ردیف سے کیا ہوتی ہے؟ اس پر التزام لازمی نہیں ہوتا، یعنی اس کے اندر کافیہ اور ردیف لازمی نہیں ہوتی، لیکن فکرے یکساں ہوتے ہیں۔ آگے آ جاتی ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم کیا ہوتی ہے؟ جس کے جو ہوتی ہیں ایک بحر میں تو ہوتی ہے، لیکن اس کے فکرے یکساں بھی نہیں ہو سکتے، اور کافیہ کا التزام یا ردیف کا التزام بھی اس کے اندر نہیں ہوتا، اور کہیں کہ ہم کافیہ وہاں پر اس کو لگا بھی سکتے ہیں۔ تو مجید امجد کے حوالے سے ایک اور کویسچن جو سوال آئے گا، اس کی جو نظمیں ہیں مشہور، وہ ایک تو ہے لوہے دل، یہ بھی مورا نظم ہے، اور اسی کے ساتھ کنواں، اندھا کباڑی، ایک کوہستانی سفر کے دوران، آٹوگراف۔ آٹوگراف جو ہے وہ کرکٹر جو ہے فضل محمود، اس پر انہوں نے لکھی تھی، اور یہ خود جنگ کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ مجید امجد جو تھا وہ مورا نظم کا بہت بڑا شاعر تھا، اور اس نے کیا کیے تھے؟ یہ دبستان لاہور کا بہت بڑا شاعر ہے مورا نظم کے حوالے سے۔ اور اس کا ایک اور سوال آتا ہے کہ دبستان لاہور کا وہ کون سا شاعر ہے جس نے مورا نظم کی حیات کے بے شمار تجربے کیے؟ تو وہ بھی مجید امجد ہے۔ مجید امجد کے علاوہ مورا نظم نگار کون کون سے ہیں شعراء؟ ان میں سے تصدق حسین خالد، میرا جی، نون میم راشد۔ نون میم راشد جو ہے آزاد نظم کا بہت بڑا شاعر ہے، اور آزاد نظم کا بانی بھی ہے۔ اور جو مورا نظم جو ہم بیان کر رہے تھے، مورا نظم کا جو بانی ہے وہ ہے اسماعیل میرٹھی، تاروں بھری رات اس کی نظم ہے پہلی۔ یہ پہلی مورا نظم ہے، تاروں بھری رات، اسماعیل میرٹھی، جسے ہم بچوں کا شعر کہتے ہیں۔ اور عبد الحلیم شرر کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بھی جو نظم ہے وہ بھی
مورا ناظم کا پہلا نمونہ ہے۔ اب ہم جاتے ہیں کہ وہ جو آزاد ناظم تھی اس میں وہ نون میم راشد نظر محمد راشد، جو کہ لندن میں انہوں نے وفات پائی، اور اب جو وصیت مطابق اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ آزاد نظم کا وہ بانی ہے، اس کا ایک مجموعہ ہے ماورا 1941 میں، وہ جو اس کا جو مجموعہ ہے ماورا، اس کا جو ہے دیباچہ کرشن چندر، جو کہ افسانہ نگار بھی ہیں اور ناول نگار بھی، انہوں نے لکھا تھا، اور یہ آزاد نظم کا جو ہے نا مجموعہ ہے۔ بہت شکریہ۔